مگر اس کے چاہنے والوں سے اسے امید کہتے ہیں۔ یہ عید شاید عمران خان کی سب سے مشکل عید تھی۔ وہ شخص جو کبھی ہزاروں لوگوں کے درمیان کھڑا ہو کر آزادی کے نعرے لگاتا تھا، آج دیواروں کے درمیان بیٹھا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس کے چہرے پر مایوسی نہیں تھی، کیونکہ بعض لوگ قید میں بھی آزاد ہوتے ہیں اور بعض لوگ آزادی میں بھی غلام ہوتے ہیں۔ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کہانی صرف سیاست سے نہیں تھی، یہ کہانی ایک خواب سے شروع ہوتی ہے۔ یہ کہانی اس عوام کے لیے ہے جس کو وہ دوسرے ممالک کے ساتھ اسے کھڑا دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ لیڈر ایک ایسا خواب جس میں ایک ملک ہو جہاں طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون ہو، جہاں غریب کا بچہ بھی عزت سے جی سکے، جہاں عوام صرف ووٹ نہ ڈالے بلکہ اپنا فیصلہ خود کرے۔ پہلے لوگ ہنستے تھے، کہتے تھے یہ سیاست نہیں جانتا، یہ اکیلا کچھ نہیں بدل سکتا۔ لیکن پھر جلسے شروع ہوئے، نوجوان نکلے، سوشل میڈیا گونج اٹھی، لوگ امید کے ساتھ جڑے گئے، اور ایک دن وہ وقت آیا جب اقتدار اس کے ہاتھ میں تھا۔ مگر اصل کہانی اقتدار ملنے سے نہیں، اقتدار جانے سے شروع ہوئی۔ اقتدار کے بعد کا طوفان اور اس کی 3 سال حکومت رہی۔ وہ ایک ایسا شخص جو اس پاکستان کی تقدیر اب بھی جیل میں بیٹھ کر بدل سکتا ہے، اس کا یہ طوفان اب بھی آ سکتا ہے۔ جب کرسی گئی تو سب بدل گیا۔ لوگ جو ساتھ کھڑے تھے کہیں دور ہو گئے، جو تالیاں بجاتے تھے خاموش ہو گئے، جو دوست تھے کچھ الزام لگانے لگے۔ پھر گرفتاریاں شروع ہوئی، جلسے رکے، راستے بند ہوئے، آواز دبائی گئی۔ آج بھی سوشل میڈیا پر عمران خان کا نام، عمران خان کی فوٹو، عمران خان کے متعلق کوئی بھی بات کرنے پر اس ویڈیو کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک سوال ختم نہ ہو سکا، آخر ایک آدمی سے اتنا خوف کیوں؟ یہ سوال گلیوں میں بھی تھا، چائے خانوں میں بھی، سوشل میڈیا پر بھی، اور ان لوگوں کے دلوں میں بھی جو شاید اس کی خامی سمجھتے ہیں اور اس کی اس دلیری کو سمجھتے ہیں کہ آج بھی وہ شخص جیل سے باہر آ کر اس پاکستان کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ مگر سب کچھ یہ عوام دیکھ رہی ہے۔ عید اور قید۔ عید تو خوشی کا دن ہوتی ہے، تو اس لیڈر کے لیے کون بات کر رہا ہے؟ آج کوئی نہیں۔ لیکن اس بار بہت سے لوگوں کے لیے یہ عید ادھوری تھی۔ کسی کا بیٹا جیل میں تھا، کسی کا باپ مقدموں میں پھنسا تھا، کسی کا بھائی لاپتہ تھا، اور ایک شخص جسے لاکھوں لوگوں نے اپنا لیڈر کہتے ہیں وہ بھی قید میں تھا۔ لوگ کہتے تھے کہاں ہے یہ آزادی کی قیمت؟ کہ پاکستان ہے، یہاں سچ بولنے کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، اس عوام کی پرواہ ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ میں تو برداشت کر لوں گا لیکن تم لوگ نہیں کر پاؤ گے۔ اور پھر دوسرا سوال آتا ہے، اگر واقعی آزادی چاہیے تو عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام کیا کرے؟ کہانی کا اصل موڑ یہی ہے، کہانی سنانے کی اصل وجہ بھی یہی ہے۔ ہر دور میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک لیڈر سب کچھ بدل دے گا، مگر تاریخ کہتی ہے کہ قومیں صرف لیڈر سے نہیں بدلتی، عوام کے کردار سے بھی بدلتی ہیں۔ ایک شخص سے قوم بنتی ہے، اور ایک بندہ بھی نکل آیا تو اس خان کی آزادی کے لیے وہ مکمل ہوگا۔ عوام کے کردار کو بدلنا ہوگا۔ اگر لوگ واقعی آزادی چاہتے ہیں تو انہیں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا ہوگا، صرف جذبات نہیں، شعور بھی پیدا کرنا ہوگا۔ اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کو دشمن سمجھنا چھوڑنا ہوگا، قانون، انصاف اور ووٹ کی طاقت کو سمجھنا ہوگا، خوف سے اوپر اٹھنا ہوگا۔ اگر عمران خان کی بات کرنے سے جیل، اکاؤنٹ بین اور اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں اگر آپ کی زندگی میں آتی ہیں تو
تو یہ وہی خوف ہے جو آپ نے دور کرنا ہے اور عمران خان پر بات کرنی ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے، اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ جیل کی اس خاموش رات میں شاید وہ شخص بھی یہی سوچتا ہوگا، کیا میری قوم جاگے گی؟ کیا میری قوم میرے لیے آواز اٹھائے گی؟ کیا یہ قوم ایک ہو کر میرے بارے میں بات کرے گی؟ آج اس کے بارے میں بات کرنے پر، اس کی تصویر لگانے پر پابندی ہے، اور اس پابندی کو ختم ہمیں ہی کرنا ہوگا۔ باہر بچے عید مانگ رہے تھے، بازاروں میں روشنی تھی، مگر ملک کے اندر ایک عجیب بے چینی بھی تھی، اور یہی اس کہانی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ کہانی اب ختم نہیں ہوئی، نہ اس شخص کی، نہ اس قوم کی، اور نہ اس خواب کی جو اس نے دیکھا اس عوام کے لیے۔ شاید اگلی عید مختلف ہو، شاید حالات بدل جائیں، شاید نہ بدلے، لیکن آپ لوگوں کو اپنی ووٹ کی طاقت، اپنی آواز اٹھانے کی طاقت، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے کی طاقت کو اٹھانا ہوگا۔ اگلی عید پر اس چیز کو بدلنا ہوگا۔ مگر تاریخ ہمیشہ یہی یاد رکھتی ہے کہ مشکل وقت میں قوم نے کیا 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 تھا۔ خاموشی اختیار کی تھی یا حق مانگا تھا؟ ہم حق مانگنا شروع کر دیں تو عمران خان جیل سے باہر جلد آ جائے گا، لیکن حق مانگنا تو دور کی بات، ہم اپنے حق کی بات بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ عمران خان کا نام لینے، فوٹو لینے پر جیل ہو جاتی ہے، تو ایسا کیوں؟ ٹھیک ہے، اس نے جو کیا، اس کو قید کیا، وہ ہے جیل میں، لیکن اس کا نام لینے میں ایسی کیا گناہ اور ایسا کیا جرم ہے جس پر انہوں نے پابندی لگائی ہے؟ وہ یہ سارے صرف ایک شخص سے کیوں ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں اس کے نام پر، اس کی تصویر پر پابندی لگائی ہوئی ہے؟ ایک شخص نے ان سب کو ہلا کر رکھا ہوا ہے۔ اور اس کی کہانی ختم نہیں ہوئی، وہ ایک بار پھر باہر آئے گا، اور اس عوام کو اس کا ساتھ دینا ہوگا۔ صرف اس کو آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے، تو ضرور کمنٹ میں عمران خان زندہ باد لکھیں، اور اس کی آزادی کے لیے ضرور کوئی ایسی تصویر یا ویڈیوز بنائیں جس سے عوام کو پتہ چلے کہ آج بھی عمران خان جیل سے باہر آئے گا، اور آ کر اس قوم کی تقدیر کو بدلے گا، اور یہ سارے لوگ اور یہ موجودہ حکومت اس ایک شخص سے آج بھی ڈرتی ہے۔